25 ذوالقعدۃ الحرام یاد رکھیے گا، سال کے 4 بڑے روزوں میں، یعنی 25 ذوالقعدہ کے روزے کو مساوی قرار دیا گیا ہے ہم ردیف غدیر کے دن کا روزہ۔ 4 جو سال کے سب سے بڑے روزے ہیں، 17 ربیع الاول، 27 رجب المرجب، 25 ذوالقعدۃ الحرام، 18 ذی الحجۃ الحرام۔ تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور میں بھی سے آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ذہن میں اس کو رکھ لیجئے کہ 25 ذوالقعدۃ الحرام آپ نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ دہو الارض 25 ذوالقعدۃ الحرام تمام اعمال میں سب سے افضل عمل روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے سے افضل عمل زیارت علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ تو 25 ذوالقعدۃ الحرام مخصوصی ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا نام امام رضا علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر۔ تو ذوالقعدۃ الحرام کا مہینہ ہی امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بند لکھا ہے، لکھا تو امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن خاصیت یہ ہے کہ آپ اس بند کو امام رضا علیہ السلام کی آمد پر بھی پڑھ لیجئے تو بالکل صادق آتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مطلب پورا دے دیتا ہے وہ کہ اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر۔ معراج صاحب نے اس کی تشریح بھی کی تھی ایک موقع پر کہ اب اس کے لیے یعنی اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک، یعنی فلک سے زیادہ آج یہ جو زمین ہے نا کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک میتھولوجیکل کانسیپٹ اس کو سمجھنا ضرور۔ وہ یہ ہے کہ ایک تصور تھا کہ دنیا گائے کے سینگوں پر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ سینگ ہلانے سے زلزلہ آتا ہے، وہ جو گائے خود ہے وہ ہے مچھلی کے پیٹ پر۔ تو یہ ایک مطلب اس کا ایک تصور ہے، میتھولوجیکل آپ کانسیپٹ کہہ لیں اس کو۔ اگر ظاہر ہے کہ میر انیس اس کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان تصورات کو بطور استعارہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی شاعری میں فضائل اہل بیت کے لیے۔ اچھا، اس سے ایک محاورہ بھی بنا ہے عربی میں جس کو کہتے ہیں من السمک الی السماک۔ سمک کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، اور سما آسمان، یعنی مچھلی سے لے کر آسمان تک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فرام دا ڈیپتھ آف دا ارتھ ٹو دا ہائیسٹ ہیون۔ اسے فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ السمک تا سما، السمک تا سما۔ سمک کا لفظ ذہن میں رہے گا، یعنی جو زمین ہے اس کی گہرائی وہاں سے لے کر آسمان۔ ابھی رنیس نے لکھا کہ اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر، رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر۔ امام رضا علیہ السلام کی آمد ذرا سوچئے گا۔ 3 شعبان المعظم کے اس بند کو میں 11 ذوالقعدۃ الحرام کے بند میں پڑھ رہا ہوں کہ رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر، خورشید ملا، اے زمین تجھے خورشید، شمس الشموس علی ابن موسیٰ رضا، خورشید ملا تیرا ستارہ ہے فلک پر۔ یعنی خورشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر، صدقے گلے تر تیرے پھولوں کی مہک پر، پر جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے۔ امام کی آمد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، پر جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے۔ تو آمد مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اور جس آیت کی ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیت ہے، جو سورہ امام حسین علیہ السلام کے نیزہ پر بھی تلاوت فرما رہے تھے۔ 110 آیات کا سورہ ہے، اس میں بھی ایک رمز ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ورد بھی، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے آج کے جشن میں کہ امام رضا علیہ السلام کی جو انگشتری تھی نا اس کا نقش تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا، جب میں اس کو اپنے پاس آمادگی کر رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں بہت جلدی ترتیب بار ائمہ علیہ السلام کی انگشتریوں کا نقش ذرا بتاؤں کہ اپنی انگشتری پہ لکھتے کیا تھے، کیا نقش کرواتے تھے۔ خود یہ ایک الگ موضوع ہے، اور یہ بھی آپ کی طلب رہی، کبھی اور عرض کروں گا کہ ہر امام نے یا مختلف ائمہ نے کون سی انگشتری پہننے کے لیے کیا حدیث ارشاد فرمائی، کون سا شخص کون سی انگشتری پہنے، عقیق کا کیا کام ہے، فیروزے کا کیا کام ہے۔ مثال کے طور پر مثلا جو فیروزہ پہن کے رکھے، امام اسلام نے فرمایا کہ اللہ فقر کو اس سے دور کر دے گا، ہے نا۔ تو یہ جزء للہ ہے، تمام للہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، یعنی ایسے اسباب فراہم ہو جائیں گے اس کا فقر دور ہو جائے، محنت اس میں خود کرنی ہے، اسباب کو خود فراہم کرنا ہے۔ جزء للہ ہے، تمام للہ نہیں ہے کہ گھر میں فیروزہ پہن کے بیٹھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو عطا۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا اللہ الملک وعلی عبدہ،
اچھا ہر امام کی جو انگشتری کا نقش ہے نا وہ ان کی زندگی کے تمام تر حالات سے اتنا زیادہ متصل ہے. علی کو تھے کچھ خدا بھی کہنے والے, اللہ الملک, اللہ ہی بادشاہ ہے, علی عبد, علی اس کا بندہ ہے. اچھا کہاں یہ نقش لکھا ہوا ہے؟ شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ مؤلف ہیں اس کے خصائص الائمہ بھی ایک کتاب لکھی, اس میں مولا علیہ السلام کے چیپٹر میں انہوں نے لکھا. اور دوسرا بھی بڑا لطیف ہے, اسنت تو ظاہری اللہ, یعنی امیر المومنین السلام 2 انگشتریاں زیب انگشت فرماتے تھے. تو دوسری انگشتری کا جو نقش تھا, ابھی ماشاءاللہ مومنین تشریف فرما ہے دیوار کے سہارے سے, اور ظاہر ہے کہ میں خالی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, تو اسنت تو ظاہری اللہ, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انگشتری پر نقش تھا کہ میں نے اپنی پشت کی ہے اللہ کے سہارے پر. بھائی ایک صلوات اور بھیجے گا مولا علیہ السلام پہ, محمد وعلی محمد. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی انگشتری کا نقش العزت للہ, مولا کو کیا کہنے والے تھے ان کے کچھ قریب کے لوگ آپ جانتے ہیں, اس پہ ساری عزتیں اللہ کے لیے جسے اللہ عزت دینا چاہے. اور حسبی اللہ, اللہ ہی کافی ہے, یہ دوسری انگشتری کا نقش تھا جو کتاب الکافی جلد نمبر 4 میں, جلد نمبر 6 میں یہ نقش موجود ہے. اور وہی حوالہ ہے پھر امام حسین علیہ السلام کی انگشتری کا, حسبی اللہ ان اللہ بالغ امرہ, خدا خود تمام امور کا نگہبان ہے. یہ حدیث بیان کی امام علی بن موسیٰ رضا نے کہ میرے جد حسین علیہ السلام کی انگشتری کا نقش یہ تھا. یہ عیون اخبار الرضا جو شیخ صدوق کی مشہور کتاب امام رضا علیہ السلام پر, اس میں حدیث موجود ہے. اور امام سجاد علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا وہی امام حسین علیہ السلام والی انگشتری وہ زیب انگشت فرماتے تھے, یعنی ان اللہ بالغ امر, یہ بھی کتاب الکافی کا وہی حوالہ ہے. وما توفیقی الا باللہ, اور دوسری انگشتری جو تھی کہ کوئی توفیق نہیں مگر یہ کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کی وجہ سے. اور خزیہ و شقیہ قاتل حسین ابن علی, یہ خاص امام رضا علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام کی انگشتری کا نقش جو کتاب الکافی میں ہے کہ بدبخت اور ذلیل ہو گیا جو قاتل حسین ابن علی, امام اسلام اپنی انگشتری پہ پہن کے رکھتے تھے. اور صلوات بھیجے نام مولا امام زین العابدین خلیفہ محمد وعلی محمد پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام محمد باقر علیہ السلام کی انگشتری کا نقش رب لا تذرنی فردا, پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا. دوسری انگشتری تھی القوۃ للہ جمیعہ, یہ کشف الغمہ میں اربلی نے لکھا ہے. امام جعفر صادق اسلام کی انگشتری کا نقش اللہ خالق کل شیء, اللہم انت ثقتی فقینی شر خلقک, اے اللہ تو ہی پناہ گاہ ہے پس مخلوقات کے شر سے بچا لے. یہ 2 انگشتری. امام موسیٰ کاظم اسلام کی انگشتری کا نقش تھا, کاظمی سعادت کافی تشریف فرما, الملک للہ وحدہ, جو ہے ملک وہ اللہ کے لیے. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. امام تقی جواز اسلام کی انگشتری کا نقش تھا حسبی اللہ حافظی, اللہ ہی کافی اور وہی حفاظت کرنے والا ہے. یہ حسن بن فضل تبریسی نے لکھا ہے مکارم الاخلاق میں. امام ہادی النقی علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا اللہ ربی وہو عصمت من خلقی, عصمتی من خلقی, اللہ ہی رب ہے اور وہ بچانے والا, محفوظ رکھنے والا ہے مخلوقات کے شر سے. اور ایک بڑی نصیحت ہے اس میں جو دوسری انگشتری تھی ان کی کہ حفظ العہود من اخلاق المعبود, اپنے عہد کو پورا کر دینا یہ اللہ کے اخلاق میں سے ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, تو اپنے وعدے کو پورا کر لینا یہ اللہ کے اخلاق میں سے. اب اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں خود اس وقت آ رہی ہیں, میں فقط ظاہر اشارتاً یس کر رہا ہوں کہ اس میں یہ عہد بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے اور عہد کیا ہے کہ 6 مہینے میں واپس کر دیں گے تو واپس کر دیجئے اسے. یہ میں خاص طور پر اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتنے سارے مومنین نے پتہ نہیں کتنے حوالوں سے یہ بات کہی کہ مولانا صاحب خدا کے لیے اس بات کو بیان کر دیجئے, اس لیے کہ بہت سارے مومنین ایک دوسرے کے معاملات میں گرفتار ہیں. جو داد دینے والے ہیں وہ یقیناً مشکل میں گرفتار ہیں. مل کر صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ مشکل کو حل فرمائے, مشکل کشا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین یہ ایک گاڑی غلط پارک ہے, اس کو جلدی سے موو کر لیں. رضوی آئی ہے ہونڈا, رضوی آئی جلدی سے موو کر لیں. جزاک آج تو وقت بنتا ہے غلط پارک بھی کر دیں. یہ جو انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتری کا نقطہ سبحان من لہ مقالید السماوات والارض, سبحان ہے وہ کہ جس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں. بہار الانوار جلد نمبر 50. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتری کا نقش ہے. اور آپ کے اور میرے زمانے کے حضرت حجت انا حجت اللہ و خالصتہ, یہ کیا بات. اللہم صلی علی. تمام ائمہ علیہ السلام کی انگشتری کا جو نقش ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے, اور حضرت حجت علیہ السلام ان کی انگشتری کا جو نقش ہے
منسوب وہ بھی اللہ سے، انا حجت اللہ، اپنے لیے میں اللہ کی حجت ہوں. بھائی نہیں ہے کہ اس وقت بھی مولانا انگشتری دیو انگوش فرمائی ہوئی ہو اسی لمحے، کیونکہ حاضر و زندہ امام کی بات ہو رہی ہے. انا حجت اللہ و خالصتو، اور میں اللہ کا خالص شدہ ہوں. اس کی تشریح پھر کبھی اور صحیح. جی جی میں اللہ کا خالص شدہ ہوں. یہ حضرت حق بنتا ہے. تو ائمہ کی انگشتری کا نقش آپ کو پتا چل گیا. اب آپ جن امام کی بھی انگشتری کا نقش اپنی انگشتری پہ بنوانا چاہیں تو بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس پہ سے انتخاب فرما لیجئے گا. تو آج جشن ولادت ہے شہنشاہ خراسان کا، کہ چونکہ جشن ولادت لہذا ان کی مادر عظیم الشان کے لیے بھی دو جملے ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ نور مولا علی موسیٰ رضا علیہ السلام زمین پر آیا، کہ وہ تشریف لائی تھیں شمالی افریقہ سے، مدینہ پہنچی تھی. بعد میں فرانس کا بھی ایک علاقہ لکھا ہے کہ وہاں سے تشریف لائی تھی. اور یہ میں آپ کو بہرحال عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام تھا کہ جو کوئی اس وقت اس روئے زمین پر ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق ہو، اللہ عز و جل اسے امام کے گھر پہنچا دیتا تھا. جب تشریف لائیں تو امام رضا علیہ السلام کی دادی بی بی حمیدہ خاتون ان کے پاس آئی تھی وہ، اور بی بی حمیدہ خاتون نے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ہیں، بی بی حمیدہ خاتون نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور حضور مکرم تشریف لا اور بی بی حمیدہ خاتون سے فرمایا کہ یا حمیدہ حبی لنجمہ ابن کا، کہ یہ جو نجمہ خاتون آپ کے پاس ہیں ان کا ازدواج کر دیجئے اور انہیں ہبہ فرما دیجئے آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ فِيهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس لیے کہ ان نجمہ خاتون کے ذریعے سے اس روئے زمین پر جو بہترین ہے وہ آنے والا ہے، یعنی علی ابن موسیٰ رضا بہترین انسان اس روئے زمین کا وہ زمین پر آنے والا ہے ان نجمہ خاتون کے ذریعے سے. لہذا ہدیہ کر دیجئے گا یہ بی بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. ان بی بی کو تکتم بھی کہتے ہیں. ابھی امام رضا علیہ السلام کے امام زمان علیہ السلام سے تعلق ابن الرضا سے وہ تو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ان بی بی کا ایک اور لقب ہے ام البنین. یہ امام رضا کا تعلق ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. جی پھر امام کا ایک لقب ہے بہرحال ان پاک بی بی کے لیے من افضل النساء فی عقلها و دینها، وہ زمانے میں عقل اور دین کے اعتبار سے کامل ترین خاتون. لہذا امام کا ایک لقب بھی ہے عالم آل محمد. امام کا لقب رضا معروف ہے، شہنشاہ خراسان معروف ہے، غریب الغربا خاص مسافر ہونے کی وجہ سے معروف ہے، ضامن آہو. عالم آل محمد، عالم آل محمد جو کہا گیا امام رضا علیہ السلام کو وہ خود امام صادق نے بھی کہا اور امام موسیٰ کاظم نے بھی کہا. وہ کب کا عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پر وہ جو تسلسل ہے نا اس خاندان میں کہ مدینۃ العلم رسول اللہ، باب العلم ہے علی ابن ابی طالب، باقر العلوم ہے امام باقر، صادق آل محمد ہیں امام صادق، اور عالم آل محمد امام رضا. کانا یقول لبنیہ، امام موسیٰ کاظم کہتے تھے اپنے اور بیٹوں کے لیے، کثیر اولاد تھے امام موسیٰ کاظم السلام آپ جانتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کے لیے کہتے تھے کہ ھذا اخوکم، یہ تمہارا بھائی ہے علی ابن موسیٰ. بعض بھائی امام رضا علیہ السلام کے ان سے بڑے تھے سن میں. یہ تمہارا بھائی علی ابن موسیٰ رضا عالم و آل محمد، یہ عالم آل محمد ہے. فاسألوہ عن ادیانکم، اپنے دین کے بارے میں سوال کرنا اس سے علی ابن موسیٰ رضا سے. فاحفظوا ما یقول، اور جو کہے اسے محفوظ کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ ان عالم آل محمد لفی صلب، میں نے سنا ہے کہ میرے بابا جعفر صادق ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار غیر مرہ ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار کہتے رہتے تھے کہ یقول لی، میرے لیے کہ ان عالم آل محمد لفی صلب، اے موسیٰ کاظم عالم آل محمد تمہارے صلب سے آنے والا ہے. لو ادرکتہ، نہیں لیتنی ادرکتہ، کاش درک کروں اور زیارت کروں اپنے اس پوتے علی ابن موسیٰ رضا کی. مشہد جانے کی تمنا اور طلب ہر مومن کے دل میں ہے. جب آپ مشہد پہنچے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خواہش امام صادق علیہ السلام پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میں دیکھ لوں اپنے اس پوتے علی ابن موسیٰ رضا کو. یہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند ہفتوں پہلے میں آپ کی خدمت میں صادق علیہ محمد کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تھا کہ 25 شوال المکرم امام صادق علیہ السلام کی شہادت سن کون سا 148 ہجری، اور اس کے 15 دن بعد 11 ذی القعدۃ الحرام سن 148 ہجری امام رضا علیہ السلام کی آمد. تو لہذا امام جعفر صادق السلام کی شہادت میں اور امام رضا علیہ السلام کی آمد میں 15 یا 16 دن کا فرق ہے. تو امام صادق علیہ السلام اس طلب کے ساتھ چلے گئے دنیا سے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے کہ کاش میں دیکھ سکوں اپنے اس بیٹے کو کہ جو عالم آل محمد ہے. اچھا لو، یہ جو ہے نا لیتنی ادرکتہ، یہ امام صادق علیہ السلام نے دو موقعوں پر ارشاد فرمایا، کاش دیکھ سکوں علی ابن موسیٰ رضا کو، اور ایک حضرت حجت کے لیے فرمایا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر درک کر لوں اپنے اس آخری فرزند کو تو خدمت کروں گا میں. اللہ اکبر. ایام
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور امام صادقی نے فرما دیا تھا فإنہ السمیع امیر المومن علی بن ابی طالب، کہ میرے اس پوتے کا نام امیر المومن علی بن ابی طالب کے نام پر ہوگا، یعنی علی. دیکھیں امام عالم آل محمد، امام کا علم کسبی نہیں ہے، لدنی، کسی استاد کے پاس جا کے سیکھتا نہیں کوئی امام. لیکن یہ ضرور ہے کہ علم امامت منتقل ہوتا ہے ایک امام سے دوسرے امام تک. اور اس کی ایک شان میں آپ کو عرض کر دوں کہ خود امام رضا علیہ السلام امام جواد کے گہوارے کے پاس پوری رات کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں ساتھ ہے کہ فجر ہو جاتی تھی. اور امام رضا علیہ السلام بات فرما رہے ہیں کس سے؟ امام جواد علیہ السلام سے گہوارے میں. تو کسی نے امام سے پوچھا، ظاہر ہے کہ کوئی غلام، کوئی کنیز گھر میں، اس نے پوچھا کہ کیا آپ دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اس فرزند کے لیے؟ امام نے کہا نہیں، دعائیں نہیں پڑھ رہا، علم امامت کو منتقل کر رہا ہوں. تو تقیل جواد علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو گیا 8 برس کے سن میں، یہ آپ جانتے ہیں. اچھا، اس بات کو بھی چونکہ بعض امور میں تفصیل طور پر آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو خالی اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ موضوع سے ربط ہو جائے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانہ امامت سے پہلے جو امامت کا صحیح اور ٹرو کانسیپٹ ہے نا، وہ فقط خواص کے ذہنوں میں تھا، عوام کے ذہنوں میں نہیں تھا. عوام جو تھے نا، وہ عام طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ہاں بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، لیکن منصوص من اللہ ہیں، ایسے حجت خدا ہیں کہ اگر 2 دن کے بھی ہیں فرض کیجئے، اور اگر اللہ کی طرف سے امام ہیں تو وہی علم لدنی کے حامل ہے. یہ کانسیپٹ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں پختہ ہوا. اور اس کی دلیل چھوٹی سی عرض کر دوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد اسلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا 8 برس کے سن میں، تو کوئی نیا فرقہ بنا ہی نہیں کہ ہم 8 برس کے بچے کو امام کیسے مان لیں. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام اپنی حدیثوں سے وہ تربیت کر کے جا چکے تھے کہ اس کے بعد یہ کانسیپٹ ذہن میں آیا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 8 برس کے بچے کو امام مان لیں. امام رضا علیہ السلام سے پہلے فرقے بہت بنے خود شیعوں میں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا. یس کر چکا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ جو امام رضا علیہ السلام کو امام مانے وہ 12 تک مانے گا. پھر ایک لطیف جملہ اس کا لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس جشن میں کہ جو علی ابن موسیٰ دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی جشن میں امام کو امام سمجھتے ہوئے ان کے جشن میں شریک ہے، وہ کم امامی شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ 12 امامی شیعہ ہے. اب کہہ دیا میں نے جو جملہ کہنا تھا. اللہم صلی علی جشن کا یہ تمہیدی اس اپنے اختتام کو پہنچا. تو آج جو موضوع میں باقاعدہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ شاید اب تک میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکا اب تک ان سالوں میں، وہ ہے علم غیب امام رضا. اس کے لیے میں امام رضا سے عددی برکت حاصل کرتے ہوئے 8 روایتیں لکھ کے لایا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کا علم الغیب باذن خدا، عالم آل محمد نا، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. علم غیب جو آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ہے، پہلی بات یہ کہ امام علیہ السلام حج پر ہیں. یحییٰ برمکی یہ ہارون رشید کا وزیر ہے. اچھا، ہارون رشید خود فاصل جہنم ہوا ہے 193 ہجری میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کب ہے؟ 183 ہجری. تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے امامت میں بھی 10 سال ہارون رشید ہی بادشاہ رہا ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو ہارون رشید کا جو وزیر اعظم ہے وہ ہے جعفر یحییٰ برمکی. اچھا، یحییٰ برمکی اتنا اسٹرانگ اس کی شخصیت ہے کہ حتیٰ شاہی مہر جو ہے نا اس کے پاس ہے. ہارون رشید اپنی مرضی سے جسے چاہے ہارون رشید کے نام پہ لیٹر لکھ دے، جسے چاہے وہ متعین کر دے، جسے چاہے معزول کر دے. تو اب وہ جب حج پر آیا ہے تو اس کا پروٹوکول بھی ویسا ہی ہے. تو آگے پیچھے ہٹو بچو آہو بھگت. اور امام رضا علیہ السلام کے سامنے سے بھی تکبر سے گزرا حج کے موقع پر مینا میں. امام نے دیکھا اسے اور کہا کہ اچھا مساکین، مسکین ہے ابھی یہ، ہاؤلائے لا یدرون ما یحل بہم فی ہذہ السنہ. اس کا پورا خاندان گزر رہا تھا، کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سال ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. علم غیب امام رضا علیہ السلام، یہ پتہ ہی نہیں کہ اس سال ہونے کیا والا. یہ واقعہ ہے 186 ہجری کے حج کا، اور اسی سال یعنی 187 ہجری کے حج سے آنے سے پہلے 1 سال کے اندر یہ یحییٰ برمکی قتل ہوا. پتہ ہے کس کے ہاتھوں؟ خود ہارون رشید کے ہاتھوں. اور اس کا بیٹا جعفر برمکی، اس کے تو لاشے کا اس نے یہ حال کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بغداد کے پل پہ لٹکا دیا تھا. ساری جائیداد وہ سرکار سے ضبط کر لی، تباہ کر دیا خاندان. اس لیے کہ ہارون رشید کو یہ ڈر تھا کہ یہ اسٹرانگ ہوتے 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 کہیں یہ خلافت کا کنٹینڈر نہ بن جائے. تو امام رضا علیہ السلام نے اس پر جبکہ کوئی اس کے آثار ہی نہیں تھے، اس نے فرمایا کہ مسکین ہے، پتہ نہیں اس کو اس کے سال ہونے کیا والا ہے اس سال. اس کے بعد امام نے ایک ادب جملہ کہا. اب راوی کہہ رہا ہے کہ میں امام سے سن رہا ہوں، مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ اچھا، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بعد یہ ہو جائے گا. وہ جب میں ہاضا، امام نے میرے تعجب کو دیکھا اور کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں، ہارون و انا کا ہاتین، میں اور ہارون اس طرح سے ہوں گے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے امام رضی اللہ عنہ اور ہارون اس طرح سے؟ کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب ہارون خود مر گیا تھا. ہارون کے مرنے کے بعد جب ہارون کو بغداد سے وہ آیا تھا کہاں؟ مرو میں مامون اس کا بیٹا گورنر تھا. جب واپس پلٹ رہا تھا تو راستے میں یہ مر گیا اور ایک مقام پہ سے دفن کیا گیا
اب تاریخ اگر آپ کو تھوڑی سی معلوم ہے تو پہلے وہ قبہ ہارونیہ کہلایا، اور مامون نے کوشش کی کہ امام رضا علیہ السلام کو جب ان کی شہادت ہوئی کہ نعوذ باللہ میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن کر دوں، اور ہر جگہ سے، اب یہ واقعہ چونکہ میں سنا چکا تفصیل سے، اور ہر جگہ سے جہاں کہیں زمین کھودنا چاہے زمینیں نہ کھود سکے، اور جہاں پہ ایک جگہ زمین کھودی گئی وہاں سے پانی، اور اس کے بعد اس میں مچھلیاں، ان مچھلیوں کو امام رضا علیہ السلام نے ابا سلف کو پہلے سے کچھ روٹیاں دے کر گئے تھے کہ وہ مچھلیاں اس مقام سے نکلیں گی، انہیں رزق دے دینا۔ امام رضا علیہ السلام کی تاریخ سنا رہا ہوں۔ جب بسرا ذہن میں آ رہا ہے، اس کے بعد جب امام رضا علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو امام رضا علیہ السلام کے قدموں کی طرف ہارون کی قبر تھی، اور وہاں پر ایک قبہ بھی بنایا گیا۔ اب چونکہ ساتھ ساتھ ہو گئی قبر، میں آپ کو مشہد سے کہیں اور بھی لے جانا چاہ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو۔ مشہد بھی وہی ہے، مدینہ بھی وہی ہے، ساتھ میں دفن۔ لہذا ان دو قبروں کو دیکھ کر دیبل نے ایک شعر لکھا، دیبل وہی کہ امام رضا علیہ السلام نے جن سے کہا تھا کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، وہی دیبل جب امام کی شہادت ہو گئی تھی تو اس وقت دو قبروں کو دیکھ کر، اب میں وہ جو اصل جو میں نے مثال دی ہے وہ تو میں کھل کے کہہ نہیں سکتا، اب یہ مثال جو دے رہا ہوں یہاں سے وہاں تک سمجھ جائیے گا۔ دیبل نے شعر لکھا کہ یہ وہ قبہ ہے کہ خیر الناس بھی یہیں پر دفن ہے اور شر الناس بھی یہیں پر دفن ہے۔ ابھی یہ پہلا مصرع ہے، میرے ساتھ چلیں گے تھوڑا سا اور آگے کہ یہ وہ مقام ہے کہ خیر الناس بھی یہیں پر دفن ہے اور شر الناس بھی یہیں پر دفن ہے، اور یہی وہ قبہ ہے کہ طیب بھی یہیں پر دفن ہے اور خبیث بھی یہیں پر دفن ہے۔ لیکن اس مقام کا معجزہ یہ ہے کہ طیب طیب رہتا ہے اور خبیث خبیث رہتا ہے، اور اس مقام کا معجزہ یہ ہے کہ طیب کا دفن ہونا وہ خبیث کی خباثت میں کوئی کمی نہیں لاتا، اور خبیث کا طیب کے ساتھ دفن ہو جانا طیب کی طہارت میں کوئی فرق نہیں لاتا۔ جنہیں مشہد سے مدینہ سمجھ میں آ گیا وہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کیا کہنے، اللہم صلی علی۔ جی اچھا، چند دقیقے ویسے تو رہ گئے لیکن مجھے کچھ مورد آپ کے سامنے۔ علم غیب امام رضا، دوسرا موقع یہ ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام کے ایک چچا ہیں جن کا نام محمد بن جعفر ہے اور محمد دیباج کے نام سے معروف ہے، دامغان میں ایران کے مقام پر مدفون ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی ہوئے، امام رضا علیہ السلام کے چچا ہوئے۔ قیام کرنا چاہا تھا مکہ میں، پولیٹیکلی یہ زیدی مذہب کی طرف چلے گئے تھے، اور اس طرح سے ہے تاریخ میں۔ مکہ میں جب انہوں نے قیام کا ارادہ کیا تو مامون عباسی کے خلاف امام رضا سے اس بابت بات کرنے آئی ہے مدینہ میں۔ امام نے فرمایا کہ یا لا تکذب اباک ولا اخاک، دیکھو اپنے بابا اور اپنے بھائی یعنی موسیٰ کاظم کی تکذیب نہیں کرنا، یعنی جب انہوں نے نہیں کیا ابھی قیام تو تم بھی نہیں کرنا۔ فإن هذا الامر لا يتم، یہ جو تمہارا امر ہے نا یہ تمام نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکو۔ اور پھر یہ ہوا کہ بہر اس قیام میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ علم غیب امام رضا علیہ السلام سنا رہا ہوں، یہی محمد دیباج ہیں۔ یحییٰ کہتا ہے کہ یعنی ان کے بیٹے محمد دیباج کے بیٹے کہ میرے بابا مریض ہو گئے تھے اور امام رضا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے آئے، یعنی ہمارے چچا ہیں تو عیادت کے لیے امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، اور انہیں محمد دیباج کے بھائی نا بہت زیادہ رو رہے تھے کیونکہ اب قریب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مر جائیں گے۔ امام نے ان کے بیٹے سے فرمایا کہ ان اسحاق سیموت قبلہ، یہ جو رو رہے ہیں یہ ان سے پہلے چلے جائیں گے دنیا۔ نے کہا ایسے ہی ہوا کہ میرا باپ بالکل ٹھیک ہو گیا
اور 70 سال کی عمر پائی. اس سے پہلے میرے چچا کا انتقال ہو گیا. ان کی وفات امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سال ہی میں ہوئی ہے. تیسرا ایک موقع یہ کہ ہشام سخت سردرد میں مبتلا امام رضا کے پاس آیا. کہتے مجھے کچھ سوالات بھی کرنے تھے, حج پر بھی جانا تھا, چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے احرام بھی مل جائے. سالتو عن مسائل فجابنی, کچھ مسئلے پوچھے, امام نے جواب دیا. اتنا محب ہو گیا کہ فنسیت حوائجی, اپنی حاجتیں بھول گیا. یہ ان مومنین کے لیے بڑی ایک دل کو تسلی دینے والی روایت ہے کہ کتنے مومن کہتے ہیں وہاں سب گئے تھے وہاں زیارت پر, وہ حاجت بھول گئے. مجلس میں آئے تھے, علم پاک پر آئے تھے, وہ حاجت مانگنا بھول گئے. وہ منت مانی تھی, وہ نماز تو پوری پڑھ لی, نماز جاہر تھے, اس کے بعد وہ حاجت والی تھی وہ بھول گئے. کہتے میں حاجت بھول گیا. فلما قمت, اس کے بعد میں اٹھا, وارت ان اودعہ, ارادہ کیا کہ میں ودا ہو جاؤں امام سے. قال علی اجلس, امام نے کہا کہاں جا رہے ہو, بیٹھو. فوضع یدہ علی رأسی, امام نے اپنا دست مبارک رکھا میرے ہاتھ پر. یہ دعا یہ ہے کہ اس جشن میں مولا جتنے شریک ہیں ہمارے سروں پر آپ کا دست مبارک آ جائے انشاءاللہ. بس کافی, اگر یہ آ جائے تو کافی ہے نسلوں کے لیے. سردر دور ہو گیا. ثم دعا ثوبین من ثیابی, اس کے بعد امام نے کہا کہ اپنے غلام سے کہ 2 کپڑے تو لے کر آنا احرام کے. قال علی احرم فیہما, کہا اس پہ احرام باندھ لینا ان 2 کپڑوں سے. حاجت اگر بھول جائیں, نیت سچی ہے, وہ خود حاجت روا ہے, جانتے ہیں وہ. چوتھی روایت بزنتی کی ہے. کہتے ہیں اب یہ امام سے بڑے قریب ہے. بزنتی کا شاید آپ نے نام سن رکھا ہو. یہ امام سے قریب ہے تو کبھی کبھی امام سے لفظ سمجھانے کے لیے, خالی میں کہہ رہا ہوں, فرینکنس کی بھی ایک بات ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھی امام کے لیے دل میں خیال آتا تھا کہ سن میں امام بڑھیں یا میں بڑھاؤں. کہتے پوچھتا نہیں تھا, میں خجالت ہوتی تھی. اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب وہ باقاعدہ ہر ایک کی ڈیٹ آف برتھ کوئی متعین سب کو پتہ نہیں ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے امام کے پاس گیا, پوچھتا نہیں تھا میں. امام نے ایک دن مجھے دیکھا, مسکرا, کہا انا اکبر من کا. میرے صلوات کا تو بنتا ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام. اب وہ سلمان والا واقعہ بھی اس میں آپ جوڑ دیجیے گا جنہیں معلوم ہے وہ واقعہ. کہ یا علی میں سن میں تو آپ سے بڑا ہوں. کہا وہاں پر تم ایک سمندر کے پاس تھے, اور اس کے بعد ایک شیر آ گیا تھا, اور پھر علی نے اور پھر کوئی شخص تمہیں اس کو بچانے کے لیے اس نے ایک پھول دیا تھا تمہیں, اور اس کے بعد کہا جی مجھے یاد ہے وہ پھول مجھے دیا تھا. اس کے بعد شیر کہا, اور شیر وہ چلا گیا واپس, اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رستے ولایت سے وہ شیر کہا یہی وہی شیر تھا, یہی وہ پھول تھا کہ جو عطا ہوا تھا. تو یہ اس طرح سے بھی انا اکبر من کا. پھر امام نے یوں بھی کہا قد عطا علیہ اثنتان و اربعون سنہ, میں اس وقت 42 ایئرس کا ہوں, تم چھوٹے ہو. اچھا یہ جو اب اس نے کہا نہیں تھا نا, ہر روایت میں بڑا درس ہے. اس نے کہا نہیں تھا امام, یہ وہ ہے جو زیارت اشہد انک قد ترون مقامی و تسمعون کلامی و تردون سلامی. یا امام رضا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, میرے کلام کو سن رہے ہیں, اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وانک حی مرزوق عند ربک, اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حی ہیں, مرزوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ عرض ہو گیا. ایک 5واں اور درس کر دوں. عرض کر دیا تھوڑا سا کہ ہارون رشید آیا تھا سفر ایران میں, اور پھر وہاں پر جا کر اس کے بعد وہیں وہ واصل جہنم ہو کے بہت بڑا لشکر لے کر, اس میں بھی ایک درس ہے, بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا, اس لیے بڑے غرور تک. اس وقت وہ اس کو کوئی صحت کا مسئلہ نہیں تھا. ہارون رشید 50 سال سے کم میں مر گیا, کوئی ایجڈ نہیں تھا بہت زیادہ, لیکن ایسی بیماری دفعتاً ہوئی تھی. وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اگر دنیا میں اللہ بیماری اور فقر اور موت نہ رکھتا تو کوئی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیاری نہ ہوتا. ہاں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, اگر بیماری سے بچ جاؤ گے تو کبھی فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے, فقر سے بچ جاؤ گے شاید کبھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ, دونوں سے بچ جاؤ گے تو موت میں مبتلا تو ہونا ہے. تو کہا اللہ نے اگر بیماری فقر اور موت کو نہ رکھا ہوتا نا تو کوئی اللہ کے سامنے سے جھکانے کو تیار نہیں ہوتا. وہ تو فقط علی ہے کہ ماں ابد تو کتم الجنتی ولا خوفا من النار, پروردگار میں نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی, بل وجدتک اہلا للعبادۃ فسجدتک, بلکہ تجھے لائق عبادت پائے لہٰذا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے. جی امام علی رضا امیر علی رضا علیہ السلام سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہارون اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ چل نہیں سکتا تھا, 2 لوگ اس کو دونوں ہاتھوں سے بغل سے اٹھا کر چلاتے تھے. گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا, زبردستی بٹھاتے تھے. سامنے بڑا سا لشکر ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بڑا سا لشکر ہے. سورہ حقہ کی ایک آیت پڑھی بہرحال, اور یہ عبرت ہے. ما اغنا عنی مال لیا, مال تو کوئی کام نہیں آ رہا. حلق عنی سلطانیہ, نہ سلطنت کام آ رہی ہے اس میں. آخر میں یہ عبرت ہے. جی جی, ہارون کو اسی مقام پہ دفن کیا گیا. میں نے عرض کر دیا کہ وہ قبہ ہارونیہ ہے. امام رضا علیہ السلام تک ظاہری طور پر جب خبر پہنچی علم امامت سے, آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کے علم کو جانتے ہیں, لیکن جب ظاہری طور پر خبر پہنچی کہ وہ ہارون تو مر گیا ہے اور اس کا بیٹا اس وقت امین وہ اقتدار پر ہے, کیونکہ مامون کی حکومت بعد میں شروع ہوئی,
اور مامون نے ہی امین کو قتل کیا تھا، اور اس وقت جو امین تھا وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا نادان سا تھا، تو وہ نہیں اپنی حکومت کو سنبھال پایا۔ اچھا، پھر جب ہارون کا بیٹا جب یہ اقتدار میں آیا، اس وقت امام رضا علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اس وقت امین اقتدار میں، امام نے اس وقت کہا کہ ان عبداللہ یقتل محمدن، کہ یہ عبداللہ ہے مامون جو ہے نا، یہ محمد امین کو قتل کر دے گا، حکومت پھر مامون کی ہوگی۔ علم غیب امام رضا۔ ریان ابن سلط، یہ چھٹی روایت اور 2 روایتیں اور، یہ بھی اس خاندان سے کافی مانوس ہیں۔ معمر ایک شخص ہیں، وہ جا رہے ہیں امام سے ملنے کے لیے۔ ریان ابن سلط نے کہا کہ میرے لیے امام سے ایک لباس لے کر آنا اور ایک سکہ جو ہے نا امام رضا کا وہ لے کر آنا۔ وہ سکہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے اس وقت چونکہ ولی عہد تھے تو لہٰذا سکہ امام کے نام کا جاری کیا تھا، اور یہ سکہ امام رضا علیہ السلام کو اس کی پہچان پھر اسی طرح سے یہ جو معروف ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سکے پر امام رضا کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، مخصوص سکوں پر لکھا ہوا تھا، تو اگر کسی چاہنے والے کے پاس وہ سکہ آ جاتا تھا اس کو آگے بڑھاتے نہیں تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے تبرک کے لیے، اور اسے اپنے بازو پہ باندھ لیتے تھے۔ یہیں سے امام ضامن کا تصور آیا۔ امام ضامن کی تاریخ ہی ہے جی۔ معمر وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، ذہن سے نکل گیا کہ امام سے کچھ کہتا، اٹھنے لگا، امام نے کہا یا معمر لا یرید الریان، وہ ریان نے کچھ کہا نہیں تھا کیا؟ النقص من ثیابنا، کہ ہمارے کپڑوں میں سے کچھ لے کر آنا، او نہب علی من دراہمنا، اور ہمارے پاس جو درہم ہے اس میں سے بھی لے کر آنا کچھ۔ اور امام علیہ السلام نے حاجت روائی فرمائی، اسے 30 سکے دیے، ایک سکہ چاہیے تھا، 30 سکے دیے، اس پر امام رضا کا نام لکھا ہوا۔ 7ویں روایت میں نے کہا امام رضا علیہ السلام سے عددی برکت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر دبیر کے 2 بند امام رضا علیہ السلام پر، بات تمام۔ موسیٰ بن مہران کہتے ہیں کہ خط لکھا میں نے امام رضا علیہ السلام کو کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا، سارے مریضوں کی شفا یابی کے لیے جو اس وقت تشریف فرمائے، اور آپ کی اولاد میں سے، آپ کے خانوادے میں سے جو مریض ہیں ان سب کو شامل دعا کرتے ہوئے۔ بہرحال خیر، امام صحیفۃ الرضا ایک کتاب جس میں امام رضا علیہ السلام کے لیٹرز ہیں، کبھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، امام نے کہا فکتب الیہ، امام نے اس کو جواب یہ دیا وہب اللہ لک ذکرا صالح، اللہ تجھے ایک صالح بیٹا عطا کرے گا۔ کہ میں تو اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، امام نے کہا اللہ تجھے ایک صالح بیٹا عطا کرے گا۔ اس نے الہی سے وہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بیٹا امام رضا علیہ السلام کی تحریر کی وجہ سے عطا کیا۔ 8ویں روایت یہ ہے کہ سلیمان جعفری، علم غیب امام رضا، عالم آل محمد پر آج تقریر ہوئی، خدمت امام رضا علیہ السلام میں پہنچا۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ امام کی خدمت میں تھے۔ سلیمان جعفری کہتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر بہت متنوع سوالات ہو رہے تھے، اصول، فروع، فقہ، تفسیر، حدیث، علل، سب پر امام جواب دیتے جا رہے تھے۔ یسألونہ وہو یجیبہم، جواب دیتے تھے وہ سوال کرتے، پھر امام جواب دیتے تھے وہ ایک اور سوال کرتے تھے۔ میرے ذہن میں خیال ہے ینبغی یکون من الانبیاء، یہ تو نبی ہیں، کوئی دل میں خیال ہے یہ تو کوئی نبی ہے۔ قال یا سلیمان، امام نے کہا اے سلیمان، ان الائمۃ حلماء، علماء جو ائمہ ہے نا وہ حلیم علیم ہے، یحسبهم الجاہل انبیاء، جاہل سمجھتے ہیں کہ نبی ہیں۔ صلوات ایک بھی دیجیے گا جشن امام رضا علیہ السلام پہ محمد علیہ محمد۔ تو جو امامت کی جس طرح سے حد کی وہ بھی امام علیہ السلام نے متعین فرمائی، نبی نہیں ہے لیکن انبیاء سے ایسے افضل کہ حلیم علیم ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کچھ امام رضا علیہ السلام کے علم غیب کے چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہو گئے، اور جو ان امام سے متصل ہے، محشر میں بھی دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و جائیداد و باغات و املاک و درہم و دینار کے ساتھ نہیں بلائے گا، محشر میں اللہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ بلائے گا۔ ہاں، قیامت میں ہمیں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسے ہی انجام ہوگا۔ تمام اور یہ بات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، جو امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے نا وہ بے علم نہیں مرتا، بے دین مرتا ہے۔ جس کے پاس، اس لیے جاہلیت کا لفظ ہے نا، من مات ولم یعرف امام مات میتۃ جاہلیہ، جس کے پاس علم نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، جس کے بعد دین نہ ہو وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔ ہم جہالت والے معاشرے میں نہیں رہ رہے، ہم جاہلیت والے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ علم ہے، دین نہیں ہے۔ دین اس کے پاس ہے کہ جو شرط لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے۔ اب جنہیں امام رضا علیہ السلام کے واقعات پتہ ہیں جی، ہزاروں لکھنے والے نیشا پور میں امام کے سامنے ہیں کہ مولا کو ارشاد فرمائیے اپنے آبا و اجداد سے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے سلسلۃ الذھاب کو بیان فرمایا، اور سلسلۃ الذھاب کو یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مطہر پر لکھی ہوئی، اور امام رضا علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر سے محمل کے پردے کو بلند فرمایا، کہا لیکن بشرطھا و شروطھا، لا الہ الا اللہ بھی بچائے گا شرط و شرائط کے، انا من شروطھا۔ اس لیے امام علیہ السلام کو جب سلام کیا جاتا ہے تو السلام علی شرط لا الہ الا اللہ، یہ بھی امام کا سلام ہے اس پر کہ جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے جی۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بڑا آسان ہے کہ اللہ عز و جل نے خلقت کے سلسلے میں پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا۔ سوال کر لیتا ہوں آپ سے، بس میں بات تمام کر رہا ہوں، لیکن شیطان
जो काफिर है ना वो क्यों है? शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह। शैतान काफिर क्यों है? क्या कत्ल किया किसी का शैतान ने? जुआ खेला है, शराब पी है, पानी में दूध की मिलावट की है, या दूध में पानी की मिलावट की है? शैतान ने क्या किया भाई? कौन सा गुनाह किया शैतान? क्यों लानत? सूद का कारोबार किया क्या? रिश्वत लेता था शैतान, रिश्वत देता था शैतान, उज़ बिल्लाह लवात किया, जिना किया, गाली बकता था। ये मैं माशरे की गाय का गोश्त कह के कुत्ते का गोश्त खिलाता था। ये कुछ इलाके के लोग तो समझ पाएंगे। शैतान ये कर रहा था क्या? हाँ? जी जी, अच्छा गधे का है, ठीक है, चले वो कबूल है या नहीं? शैतान का मसला है। कुकिंग ऑयल में कोई मिलावट कर रहा है, वो किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है, वो क्या दो खुदा को मानता है, वो बेनमाजी, यानी ऐसा शख्स जो इन सारी अखलाकी बुराइयों से पाक हो, हम तो उसको 100% पक्का मुसलमान समझते। शैतान में भी कुछ नहीं तो पक्का मुसलमान समझो फिर उसे, वो तो फिर 100% पक्का लानती। मसला क्या है? मसला ये है कि आदम को खलीफतुल्लाह नहीं मान रहा, बस कुछ भी नहीं कर। सलाम वाला शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त ये कि हुज्जत को मानो, अना मिन शुरूतिहा जी, और उस हुज्जत के लिए तख्ते खिलाफत पर आना भी जरूरी नहीं है। बस बात तमाम कर रहा हूं मैं। जमाने रिसालत के बाद की मिसाल फिर नाम लेके नहीं दे सकता, मैं यहां दे रहा हूं, आप फिर मशहद से मदीना जाइएगा जी। इस खिलाफत तख्ते खिलाफत पर आना जरूरी नहीं है उस शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। मामून तख्त पर बैठकर भी लानतुल्लाह अलैहि, मौला रजा अपने घर पे बैठकर भी अलैहि सलाम है, अली अपने घर पे बैठकर भी अलैहि सलाम है। ये वाली बात तमाम हो गई। वाह, दबीर ने दो बंद कहे इमाम रजा अलैहिस्सलाम पर, वो अर्ज कर देता हूं, आफाक में क्या मर्तबा आली है रजा का। इस जश्न में अगर आप इसे सुन लेंगे उस कैफियत में जिसमें मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर मुझसे कोताही न हो मैं आपकी खिदमत में पहुंचा सकूं तो इंशाअल्लाह फिर अर्श पता है ना कौन सा है जहां इमाम का नूर उतरा हुआ है। आफाक में क्या मर्तबा आली है रजा का, बेशुबह शहनशाह है वो अर्ज़ समा का, मिरआत सफ़ा है वो दिल अहले सफ़ा का। बज़ाहिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो अहले सफ़ा है ना, यह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। मिरआत का मतलब था आईना, इन अहले सफ़ा का आईना है, मिरआत सफ़ा है वो दिल अहले सफ़ा का, यानी हू बहू अली का आईना, हू बहू हसन का आईना, हू बहू हुसैन का आईना, मतलूब जहां और वो तालिब है खुदा का। सारा जहां जिसका मतलूब है लेकिन वो खुदा का तालिब है। राजी है रजा इसमें जो मंजूर खुदा है, इमाम रजा अलैहिस्सलाम, राजी है रजा उसमें जो मंजूर खुदा है, वल्लाह वो सरतापा कदम नूर खुदा है। अब ये बंद मुझे ज्यादा अजीज है और पसंद भी है, मासूम भी हश्तुम है वो शाहनशाह अबरार। याद रखिएगा जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे। मासूम भी हश्तुम है वो शाहनशाह अबरार, ये राज खुला हम पे बिला शुबह व तकरार, वो नूर खुदा 8 बहिश्तों का है मुख्तार। हाय हाय,